بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلے 2 دن میں تو چونکہ ساتھیوں کو فرصت تھی اس لیے آدھے گھنٹے تک درس ہو گیا، اس سے بھی زیادہ ہو گیا تھوڑا، لیکن چونکہ کل جاب ہے اس لیے صرف 15 منٹ انشاءاللہ تعالی ہوگا. آج بھی 2.25 پارے پڑھے گئے ہیں. جو مضامین آج پڑھے گئے ہیں اس میں سے ایک مضمون یہ ہے کہ آدمی جو پیدا ہوتا ہے اس کو اپنی پیدائش کا نظام یاد رکھنا چاہیے. چونکہ اب ہم بڑے ہو گئے، اب ہمیں ذہن میں نہیں رہتا کہ کیا ہوا تھا ہمارے ساتھ. فرمایا کہ جو تم بالکل ایک مادہ تھے انسان کا، اور پھر یہ کہ کس طریقے سے وہ ماں یعنی عورت کے پیٹ میں گیا، اور پھر کیسے وہ وہاں جمنا شروع ہوا، پھر اس کے اطراف میں خون جمع ہوا، پھر اس کے بعد اس کا گوشت کا لوتھڑا بنا، پھر اس کے بعد اس کے اندر سے اعضاء بننے شروع ہوئے، ہاتھ پاؤں وغیرہ، اور پھر اس کے ساتھ جو یعنی ہڈیوں کا، گوشت کا، پھر آنکھ ناک کان کا جو نظام اس کے ساتھ میں قائم ہوا، اور پھر وہ اس دنیا میں آیا. یہ آدمی کو یاد نہیں رہتا. ایک تو یہ کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اللہ کی قدرت اور احسان یاد رہتا ہے کہ کیسے عجیب اللہ پاک کی قدرت ہمارے ساتھ ہوئی ہے. اور دوسرا یہ کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا جو عقیدہ ہے وہ مضبوط ہوتا ہے. فرمایا کہ اگر تم کو شک ہو کہ ہم دوبارہ کیسے زندہ کریں گے تو تم اپنی پیدائش کو سوچو. ہر گھر میں شادیاں ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں، تو جو بچہ ہو رہا ہے اس پہ تو ذہن میں جاتا ہے کہ صاحب ابھی یہ 2 ویک کا ہے، ابھی 4 ویک کا ہے، ابھی یہ 6 ویک کا ہو گیا، ابھی یہ 2 مہینے کا ہو گیا، ابھی 4 مہینے کا ہو گیا. اب یہ مطلب وہ تو ذہن میں جاتا ہے، لیکن خود ہم پر یہ سب بیتی ہوئی ہے. ہم اس مرحلے سے گزر کے اس وقت اچھے خاصے بھلے چنگے آدمی ہیں، دیکھنے بولنے والے، پلاننگ کرنے والے، ذہن لگانے والے، کھیل کود کرنے والے، کام کرنے والے، یہ ذہن میں نہیں رہتا. تو ایک اس مضمون کو یاد دلایا گیا کہ یہ تم سوچو جس سے تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مردوں کو زندہ کرنے کا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کا جو عقیدہ ہے وہ مضبوط ہوگا. جو سجدے والی آیتیں آتی ہیں ان سجدے والی آیتوں میں چونکہ آج 2 سجدے ہوئے ہیں، اس میں سے ایک کے مضمون میں ایک خاص بات ہے، وہ بہت غور کرنے کی ہے. فرمایا کہ یہ جو مخلوق ہے تمہارے سامنے، چاند، سورج، ستارے، پہاڑ، درخت اور دوسرے جانور وغیرہ، یہ سب سجدہ کرتے ہیں مجھے، سب میری بندگی کرتے ہیں، سب میری عبادت کرتے ہیں. اور اسی وجہ سے لوگوں کو بھی عبادت کرنا چاہیے، میرے لیے سجدہ کرنا چاہیے، تبھی ہم لوگ سجدے میں جاتے ہیں. لیکن وہاں ایک جملہ اور ہے، وہ یہ ہے کہ جسے اللہ ذلیل کرتا ہے اس کو سجدے کی توفیق نہیں ہوتی. اس سے یہ مضمون نکلتا ہے کہ جو بے نمازی ہوتا ہے وہ انتہائی ذلیل حرکت کر رہا ہے. مسلمانوں میں جو بے نمازی ہے وہ کوئی عزت کا کام نہیں کر رہا، وہ ذلت کا کام کر رہا ہے. مسلمانوں میں جو بے نمازی ہے وہ ذلیل ہے اپنی حرکت کے اعتبار سے. کبھی بھی بے نمازی کی وقعت دل میں اس اعتبار سے نہیں آنا چاہیے کہ بہت بڑا آدمی ہے یہ، بلکہ بے نمازی ہونا ذلت کا کام. اللہ نے فرمایا کہ جس کو خدا ذلیل کرتا ہے وہی سجدہ نہیں کرتا مجھے. اور یہ ذلیل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کل قیامت میں سامنے آنے والا ہے کہ جس نے اللہ کی بندگی نہیں کی، احسان فراموشی کی، نمک حرامی کی، اللہ کو پہچانا نہیں، اللہ کے حق کو نہیں پہچانا، اور ان کو یہ سزا بھی کل قیامت میں دی جانے والی ہے. جیسا کہ آپ سب کو پتا ہوگا، قرآن پاک میں دوسری جگہ پر بھی اس کا ذکر ہے اور حدیثوں میں اس کی بہت تفصیل موجود ہے کہ آخرت میں جن سے اللہ ناراض ہوں گے ان کو سجدہ کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا اللہ کو. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص تجلی ہوگی، اللہ ظاہر ہوں گے مخلوق کے سامنے، تو جتنے ایمان والے ہیں سب سجدے میں گر پڑیں گے اللہ کے لیے. تو جس کو خدا ذلیل کرنا چاہے گا اس کی پیٹھ اکڑا دے گا، وہ جھک نہیں سکے گا. اور اس وقت اس کو پتا چلے گا کہ اللہ کے لیے سجدہ نہیں کرنا کس قدر بے عزتی کا عمل ہے. وہاں سب کے سامنے بے عزتی ہوگی اور اللہ سامنے ہے، ان کو سجدہ نہیں کر سک رہا بندہ، چاہنے کے باوجود نہیں کر سک رہا، چونکہ اللہ پاک اب اس میں وہ سخت نہیں رکھیں گے، تب اس کی حقیقی ذلت سامنے آ جانے والی ہے. اس لیے اس سے پتا چلا کہ نماز پڑھنا یہ عزت کا کام ہے، کیونکہ اس میں ہم اللہ پاک کو ان کا جو حق ہے، اللہ کا جو رائٹ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو سجتی ہے بات، جو جچتی ہے بات، وہ ہم کر رہے ہوتے ہیں. اور اسی وجہ سے کبھی نماز میں شرمانا نہیں چاہیے. ہم نماز پڑھنے میں شرم جاتے ہیں،
سفر میں شرم جاتے ہیں، ٹرین میں شرم جاتے ہیں، پلین میں شرم جاتے ہیں. ارے بھائی کیسا پڑھے ان لوگوں کے سامنے، لوگ دیکھ رہے ہیں کیا بولیں گے. بازار چلے گئے ہیں، وہاں نماز کا وقت ہو گیا ہے، ارے بھائی یہ مارکیٹ میں کیسے پڑھے، کیا کریں، لوگ کیا بولیں گے، کیا سمجھیں گے. کوئی کچھ نہیں سمجھتا ہے. سب کو پتا ہے کہ یہ لوگ پرے کرنے والے لوگ ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور عبادت کرنے کا ایک خاص اثر سامنے والے پر ہوتا ہے. کتنے لوگ جو مسلمان ہوئے ان سے پوچھا گیا کہ تم کیوں مسلمان ہوئے، تو کہنے لگے جب مسلمان کو نماز پڑھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں تو دل میں ایک عجیب کیفیت آتی ہے ہمارے، پھر وہ چیز سبب بن گئی دین حق کو پہچاننے کا اور پھر مسلمان ہو جانے کا. اس لیے شرمنا نہیں چاہیے، اور بالخصوص دین پر عمل کرنے میں جہاں شرم کا معاملہ ہو وہاں زیادہ کرنا چاہیے تاکہ لوگ مانوس ہو جائیں اس چیز سے اور شرم ختم ہو جائے، جھجک ختم ہو جائے. پچھلے چند سال پیشتر کی ایک بات ذہن میں آئی. جس وقت غدر کا واقعہ پیش آیا، تقسیم کا واقعہ پیش آیا، ہندوستان پاکستان تقسیم ہوا، مسلمانوں کے خلاف بہت کچھ ہوا ہندوستان کے اندر، تو اتنا زیادہ مسلمانوں کے ساتھ کشت و خون ہوا اور ان کو بے عزت کیا گیا، بے حیثیت بنایا گیا کہ مسلمان باہر غیر مسلموں کے سامنے نماز نہیں پڑھ سک رہا تھا، اور وہ اس کو ڈراتے تھے، دھمکاتے تھے، مارتے تھے، مختلف قسم کی چیزیں پہنچا. تو مسلمان جو ہے سفر کرتے ہوئے نماز پڑھنے سے احتیاط کرنے لگے تھے. بسوں میں جا رہے ہیں تو، ٹرین میں جا رہے ہیں تو، اور ویسے سفر ہیں غیر مسلموں کی بستی میں سے گزر رہے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا تو نماز نہیں پڑھ رہے تھے. اس زمانے کے اولیاء اللہ نے، بزرگوں نے فرمایا کہ تم اور کچھ کرو نہ کرو لیکن جب نماز کا وقت ہو راستے میں تو ضرور نماز پڑھو. تو پھر ٹرینوں کے اوپر، اسٹیشنوں کے اوپر جماعتیں جو ہے، جب جماعت جاتی تھی حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تم بس اڈوں پر اور ریل اسٹیشنوں پر اور جگہوں پر جہاں نماز کا وقت ہو جماعت سے اذان دے کے نماز پڑھنے کا اہتمام کیا کرو. شروع میں لوگ بڑے پریشان ہوئے گاڑیوں میں، مگر یہ کہ اس سے ہوا یہ کہ تھوڑے ہی دنوں کے اندر لوگوں کا ہیزیٹیشن ختم ہو گیا، پڑھنے والوں کا، اور سامنے والے مانوس ہو گئے. غیر مسلم جو تھے، جو ہمیشہ پریشان کرتے تھے، ستاتے تھے، وہ عادی ہو گئے. وہ مانو ارے بھائی یہ لوگ نماز پڑھنے والے لوگ ہیں. ہم جو اپنے آفیسز کے اندر، ہم جو بازاروں کے اندر، ہم جو ٹرینوں میں پلینوں میں سفر کرتے ہوئے نماز سے شرمتے ہیں، اس میں ہمارا نقصان ہوتا ہے، ان کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. ہمیں شرمانے کی کیا بات ہے؟ ہم کون سی بے عزتی کا کام کر رہے ہیں؟ ہم تو عزت کا کام کر رہے ہیں. بندگی نہیں کرنا بے عزتی کی بات ہے. اسی لیے جو ہے اپنی جو مذہب کی چیز ہوتی ہے نا، اس کو ڈیمانڈ کے ساتھ میں رکھنا چاہیے، اہمیت کے ساتھ سمجھانا، حکمت سے، مصلحت سے اور خوش اخلاقی کے ساتھ میں سامنے والے کو قائل کرانا، لیکن شرمنا نہیں چاہیے. اب ہمارے پاس ابھی کل ایک بات سنا رہے تھے، ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ صاحب یہ جتنے یہودی ہیں وہ ہفتے کے دن کام نہیں کرتے، ہفتے کے دن وہ کال اٹھاتے نہیں، ڈاکٹر ہے تو بھی کال نہیں اٹھاتا. وہ ان سب کو پتا ہے کہ یہ لوگ ہفتے کے دن عبادت کا دن ہے، یہ لوگ جو ہے نہ مشنری استعمال کرتے، نہ یہ چیزیں استعمال کرتے، نہ گاڑی استعمال کرتے، پیدل یہ لوگ چلتے ہیں، کوئی ان کو ڈسٹرب نہیں کرتا، کوئی کچھ نہیں بولتا. اور مسلمان کا حال یہ ہے کہ وہ عین جمعہ کی نماز کے وقت میں بھی کال لے لیتا ہے. وہ مسلم ڈاکٹر ہے، اس کو اپنی وفاداری دکھانی ہے بے ایمانوں کے ساتھ. یہ طریقہ غلط ہے. یہ ہماری نماز کا وقت ہوتا ہے، ہم نماز نہیں چھوڑ سکتے. آپ کہیں گے تو ہم لنچ چھوڑ دیں گے لیکن ہم نماز نہیں چھوڑ سکتے. آپ بول کے دیکھیے مانتے کیا نہیں مانتے. جن لوگوں نے ہمارے دوستوں میں سے ایسا ڈیمانڈ کیا، ان لوگوں کو ان کا باس یاد دلاتا ہے کہ بھئی تمہاری نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھو. اور پری فار می آلسو بولتا ہے، میرے واسطے بھی دعا کرنا. کیوں؟ اس واسطے کے دل میں ان کے بھی احترام ہے اللہ پاک کو، تو وہ بھی مانتے ہی ہیں بہرحال. تو اس وجہ سے کیا ہے، نماز وغیرہ کے معاملے میں اپنے دین، ایسے عورتوں کا معاملہ ہے. یہ جو ہمارے پاس بے حجابی اور بے پردگی کا مسئلہ ہے، اس میں شرما شرمی ہے کہ جاتے ہوئے، بازار میں جاتے ہوئے، سفر میں جاتے ہوئے اور نکلتے ہوئے باہر ہماری عورتیں جو ہے نا حجاب میں اور پردے میں آنے سے شرما جاتی ہیں. یہ خود شرمنے کی وجہ سے شرماتی ہیں. اگر یہ عادت ڈالیں، اور تھوڑے لوگوں کو کچھ برداشت کرنا پڑ سکتا ہے، لوگوں کی ٹیزنگ ہے، غلط بات ہے ایسی، تو پھر ایسی صورت میں ابتدائی بات ہوتی ہے، اس کے بعد میں لوگ مانوس ہو جاتے ہیں. اب آپ دیکھو اپنے دیوان پہ کتنے برقعے والی خواتین آتی جاتی ہیں، ان کو کوئی پریشان کر رہا ہے؟ سب مانوس ہو گئے کہ ہاں یہاں تو ماحول ہی ایسا ہے، انوائرمنٹ ہی ایسا ہے. بول اب یہاں اس مدرسے سے ماشاءاللہ 200 سے زیادہ بچیاں پڑھتی ہیں، تو اور پھر اس میں خواتین پڑھانے والی بھی ہیں، گائیڈنس میں پڑھنے اور پڑھانے والی، سب پردے والی ہیں. اب نکلنا آنا جانا ان کا اس ایریا میں اتنا زیادہ ہوگا کہ لوگوں کو مانوسیت ہو گئی، پتہ چل گیا کہ بھئی یہ لوگ حجاب کرنے والے لوگ ہیں بول کے. ایسے ہی سب دین کے کاموں میں ہے بات. اگر مسلمان اپنے دین کے معاملے میں پکا ہو اور پھر لوگوں کو قائل کرائے اخلاق کے ساتھ میں کہ بھئی یہ ہمارے مذہبی چیز ہے، نہیں ہے یہاں پہ لوگ بادر کرنے والے. بادر تو ہم خود ہو رہے ہیں، اور اپنے مذہب کو ہم بے عزت کرتے ہیں، اور اپنے مذہب پر عمل کرنے میں ہم شرمتے ہیں. ارے بھئی مذہب پر عمل کرنے میں کوئی شرمایا کرتا ہے کہیں؟ اس کے اندر کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے. ہاں اخلاق ہو، تمیز ہو، سلیقہ ہو، وہ ایک دوسری چیز ہوا کرتی ہے.
اس لیے یہ جو سجدے کی آیت ہے اس میں یہ جو جملہ مجھے فوراً کہا کہ بھائی یہ دیکھو کیسی عجیب بات اللہ رب العزت نے فرمائی ہے کہ جس کو اللہ ذلیل کرتا ہے وہ سجدہ نہیں کرتا. آج کی جو تلاوت کی گئی ہے اس کے اندر پردے کے احکام بھی نازل ہوئے. پردے کے احکام جو نازل ہوئے وہ آیتیں بھی گزری ہیں. پردے کے احکام اصل میں ایک ساتھ نہیں آئے, اسی وجہ سے لوگوں کو کنفیوژن بھی ہوتا ہے. پردے کی آیتیں, پردے کا حکم 13 مرحلوں میں 13 جگہوں پر ہے قرآن پاک کے اندر. الگ الگ موقع پر پردے کے سلسلے میں مسائل آئے ہیں. جیسے شراب جو ہے نا, پہلے ایک دم حرام نہیں ہوئی. پہلے یہ کہا گیا کہ اس میں فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے. پھر اس کے بعد میں کہا گیا کہ اس میں نقصان زیادہ ہے فائدہ کم ہے. پھر اس کے بعد میں کہا گیا کہ تم جب نماز پڑھو نا تو شراب مت پیا کرو. لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. دیکھو نشے کی حالت میں نماز مت. لوگ دسترخوان پہ شراب وراب پی کے آتے تھے اور نماز بھی پڑھتے تھے. اجازت تھی اسلام میں اس وقت. مگر صرف یہ تھا کہ نماز کے وقت تم نشے میں نہیں رہنا, کیونکہ نماز میں نشے کے اندر گڑبڑیں بھی ہوئی ہیں. لفظ کچھ ہے, بول دیا کچھ. شراب جائز تھی, کوئی گناہ تو نہیں کیا تھا. ایک صحابی آئے, وہ پیے ہوئے تھے, انہوں نے نماز پڑھائی اور قل یا ایھا الکافرون پڑھ دی نماز میں. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون کی جگہ پر اعبد ما تعبدون کر دیا. لا اعبد نہیں عبادت کرتا میں جن کی تم عبادت کرتے ہو اے کافرو, یہ مطلب ہے. وہ کہا کہ میں عبادت کرتا ہوں ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو. اچھا, بات قرآن پاک میں جو ہے نا چھوٹی سی بات ہی ہوتی ہے جو بات کو پلٹ دیتی ہے. وہی غلطی ہوتی ہے جو نماز کو فاسد کرتی ہے. اصل میں ہمارے ساتھ آج بھی یہی کہانی ہوئی ہے. صرف ہوا یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی جہنمیوں کا ذکر فرما رہے ہیں وہاں پہ جہاں پہ یہ واقعہ ہوا. اس میں یہ بات پیش آئی کہ اللہ نے فرمایا کہ جب میرے بندے ایمان والے مجھ پر ایمان لاتے تھے دنیا میں اور مجھ سے دعا مانگتے تھے تو تم ان کا مذاق اڑاتے تھے. اللہ پاک ان کو سمجھائیں گے کہ آج تمہاری یہ مصیبت کیوں آ رہی تم پر, کیوں جہنم میں ڈالا جا رہا تم کو. اس میں خاص طور پر اس بات کو جتائیں گے کہ تم ایمان والوں کو دنیا میں ستاتے تھے, ان کا مذاق کرتے تھے. فاتخذتموہم سخریا. ہمارے حضرت سے ہیں تیزی میں تھے, رغم میں تو ان کا فاتخذناہم سخریا, تو ہم نے مذاق اڑایا ان کا. یعنی اللہ میاں کہہ رہے ہیں کہ ایمان والوں کا ہم نے مذاق اڑایا, تو بات پوری پلٹ گئی نا. وہ ایسا ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے کیا ہے, یہ بھی بہت اہم چیز ہوتی ہے کہ قرآن تراویح پڑھانے والا مضبوط ہو اور جنا والا مسئلے مسائل سے واقف ہو, نماز کے فرائض سے, واجبات سے, نماز توڑنے والی چیزوں سے, ان چیزوں سے. اسی لیے ذمہ داری کی جگہ جو ہوتی ہے, جیسے مرکز ہوتا ہے, جیسے یہ شریعہ بورڈ ہے, ایسی جگہوں پر جو امام ہوگا وہ پختہ ہوتا ہے ہمیشہ. عمر رسیدہ ہو, ماہر ہو, عالم دین ہو, سب چیزوں کو سمجھنے والا ہو. اور ہمیں بھی یہی چاہیے کہ کوشش کر کے ایسی ہی جگہ نمازیں پڑھیں. ضرورتاً یہ نئے بچے جو حافظ آتے ہیں نا, ان کے ساتھ مجبوری میں اور ضرورت کی وجہ سے پڑھنا ہوتا ہے, ورنہ ایسی بہت غلطیاں کرتے ہیں وہ لوگ, اور پیچھے تو کوئی ہوتا نہیں بتانے والا کہ بھائی تم نے وہاں پہ کیا گڑبڑ کر دی. اور یہی کمال ہے اصل میں کہ بہتر صحیح سے صحیح عمل کر کے اللہ سے امید رکھنا ہے قبول کیے جانے کی. گڑبڑ تو ہمارے عمل میں بہت ہے, اس کے علاوہ نہ ہمارے پاس خشوع ہے, نہ خضوع ہے, نہ آداب کی رعایت ہے, نہ کچھ ہے. لیکن وہ چیزوں میں کسی درجے میں ہم کو اختیار نہیں ہے. غیر اختیاری طور پر ہم بھولتے رہتے ہیں, غیر اختیاری طور پر ہمارے خیالات ادھر ادھر جاتے رہتے ہیں. تو اسی وجہ سے بالکل پرفیکٹ مسئلے کے مطابق روزہ رکھنا, مسئلے کے مطابق سحری افطار کرنا, مسئلے کے مطابق نماز پڑھنا, مسئلے کے مطابق عید کرنا, مسئلے کے مطابق رمضان منانا وغیرہ, مسئلے کے مطابق نمازوں کے اوقات کی رعایت کرنا, یہ سب سے زیادہ نازک چیز ہوا کرتی ہے. اس میں بھی ایسے ہوا. یہ جو مسئلہ آیا ہے حجاب کا, پردے کا جو مسئلہ ہے, اس میں ایک جگہ یہ مضمون ہے, عورتوں کو خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا گیا کہ تم اپنی زینت کو ظاہر مت کرو, مگر جو ظاہر ہو جائے اس میں تم معاف ہو. لا یبدین زینتہن, یعنی کہاں کنفیوژن ہوا ہے وہ میں کھول رہا ہوں تھوڑا سا, ایک 3-4 منٹ میں انشاءاللہ ختم کرتے ہیں, کیونکہ یہ بہت آپ کو کام آنے والی چیز رہے گی. خاص طور پر جب وہ لوگ جو عورتوں کے چہرے کے پردے کے قائل نہیں ہیں, وہ لوگ جب بات کرتے ہیں نا تو وہ اس کا حوالہ دیتے ہیں اور کنفیوز کرتے ہیں سامنے والے کو. بھائی وہ بھی تو مولوی ہیں, ان کو بھی تو قرآن آتا ہے, ان کو کہ خاک ان کو علم آتا ہے. علم دین حاصل ہونے کے لیے بہت خاک چھاننی پڑتی ہے, بہت محنت کرنی پڑتی ہے. اب ہوا وہاں یہ ہے آیت کے اندر کہ تم اپنی زینت کو ظاہر مت کرو مگر جو ظاہر ہو جائے غیر اختیاری طور پر تم سے, وہ معاف ہے. تو مفسرین سے یہ پوچھا گیا کہ جو ظاہر ہو جائے سے کیا مراد ہے. فرمایا جو ظاہر ہو جائے سے مراد چہرہ اور ہاتھ ہے. تو ہوتا اصل میں یہ ہے کہ بازار میں گئے, شاپنگ کو گئے, خریدنے کے لیے گئے, آفس کو گئے, کسی کام سے گئے, تو ایسے موقع پر اگر عورت کوئی سامان دیکھنے کے لیے ہاتھ نکالی, یا یہ کہ وہ سامان دیکھنا چاہ رہی تھی, اس نے اپنا نقاب ہٹایا, وہ چہرہ اس کا سامنے والے کو بھی نظر آیا, تو کیا اس کا گناہ ہوگا عورت کو کہ تو نے بے پردگی کی یا نہیں ہوگا؟ یہ ہے وہ مسئلہ.
کدھر سے کدھر لے جا کے بات لگا دی. بات اللہ جو ظاہر ہو جائے تم سے غیر اختیاری طور پر. اب جو چہرہ کھول کے جائیں گی وہ ظاہر ہو رہا ہے یا ظاہر کر رہے ہیں؟ سوچتے نہیں اتنی بات. اپنے اختیار سے ہی اسکارف باندھ کے باہر نکلے تو ظاہر خود ہو رہا ہے وہ یا کر رہے ہیں یہ ہے وہ مسئلہ. اسی لیے ہم جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہ بے پردگی کیا بلکہ ننگے پن کا ملک ہے. یہاں پر عورت کو نقاب کرنا بڑا مجاہدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور بہت لوگوں کو عادت بھی نہیں ہوتی، پہلے سے ان کا بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہے ویسا، ان کی گروتھ بھی ایسے انوائرمنٹ میں ہوئی ہے کہ جہاں پر یہ سب چیزیں نہیں ہیں. تو مسئلہ تو مت بگاڑو. مسئلہ مت بگاڑو کا مطلب یہ کہ بات یہی ہے جو علماء کہہ رہے ہیں کہ بھائی چہرے کا پردہ فرض ہے. اسلام میں چہرے کا پردہ ہے اور چہرے کا پردہ کوئی سنت ونت نہیں ہے، یہ فرائض اسلام میں سے ہے. لیکن ہم سے نہیں ہو رہا. جیسے بہت سے آدمیوں سے نہیں ہوتی بہت سی چیزیں، بہت سی عورتوں سے بھی نہیں ہو رہی بہت سی چیزیں. آج نہیں ہے کل ہو جائیں گی، پرسوں ہو جائیں گی. مگر دین کیوں بدلنا چاہیے؟ مسئلہ تو نہیں بدلنا نا، علم تو نہیں بدلنا چاہیے، قرآن کا علم اور حدیث کا علم. اس لیے پردے کے احکام میں بہت تاکید ہے اور وہ آیتیں الگ الگ انداز میں آئی ہوئی ہیں قرآن پاک میں. اس لیے علماء سمجھتے ہیں مجموعے کو کہ پوری آیتوں کا مجموعہ کیا ہے. صحابیات سمجھتے ہیں کہ صحابیات نے کیا مطلب لیا تھا پردے کا، وہ کیسے پردہ کرتے تھے، وہ دیکھنا پڑے گا نا. وہ مخاطب اول ہیں، پہلی وہ مخاطب ہیں قرآن پاک کے مسائل میں، تو انہوں نے کیسے عمل کیا تھا، حضور کے زمانے میں کیسے عمل کیا جاتا تھا، وہ دیکھا جائے گا. اس کے اعتبار سے یہ ہے کہ عورتوں کے چہرے کا بھی پردہ ضروری ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم الهمنا مراشد امورنا واعذنا من شرور نفوسنا ومن سيئات اعمالنا. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما لیجیے، ہماری تراویح کو قبول فرمائیے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائیے، بقیہ روزوں کو اور تراویح کو ہمارے لیے اپنے کرم سے آسان فرما دیجیے. اللہ کام کی مشغولیت کے ساتھ، کام تھکانے والے کاموں کے ساتھ میں ہم آپ کے احکام کی تعمیل کی کوشش کر رہے ہیں. مولا اگر آپ آسان کر دیں گے تو بہت آسان ہو جائے گا. اپنے کرم سے تمام بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے نماز پڑھنا بھی، روزے رکھنا بھی اور دین پر جمنا بھی، اور ہم سب کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہماری بچیوں کے لیے، اولاد کی اولاد کے لیے، سب کے لیے پروردگار دین پر چلنا، دین پر جمنا آسان فرما دیجیے. وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا